امام بخاری کا نام سنا ہے نا؟ اللہ اکبر، رسول اللہ کی 6 لاکھ حدیثیں زبانی یاد تھی. اللہ اکبر. اور آج امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، کتاب اللہ کے بعد سب سے صحیح کتاب بخاری شریف. آج دنیا اسے چومتی ہے، ختم بخاری ہوتا ہے، یہ امام بخاری کی جمع کرتا ہے. امام بخاری سفر پہ جا رہے تھے اور امیر آدمی تھے. 6 لاکھ اشرفیاں اس زمانے میں آپ کے پاس تھی. یہ چھوٹا سا مایا نہیں، کشتی کا سفر تھا. کسی شخص نے دیکھا کہ ان کے پاس 6 لاکھ اشرفیاں ہیں. اس نے سوچا عالمانہ وضاقتہ ہے، پگڑی ہے، جبہ ہے، تو یہ اتنی اشرفیاں تو کسی تاجر کے پاس ہونی چاہیے. تو یہ ایک عالم کے پاس اتنی اشرفیاں ہیں. تو اس نے کہا کہ چلو ایک طریقہ ہاتھ آ گیا، میں ذرا کوئی ہیلا کرتا ہوں اور یہ پیسے میں خود حاصل کر لوں. تو اس نے شور مچا دیا کہ میری 6 لاکھ اشرفیاں چوری ہو گئی، کہ جب سب تلاشی لی جائے گی تو ان سے نکلیں گی تو لوگ کہیں گے تو ایک مولوی شخص ہے اور تیرے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے، تو اشرفیاں مجھے مل جائیں گی. تو جب تلاشی شروع ہوئی تو امام بخاری کی تلاشی لی گئی تو ایک اشرفی بھی نہیں نکلی، کچھ بھی نہیں نکلا. سارا سامان ٹولا گیا، کچھ نہیں نکلا. خیر چلو، لوگوں نے اس کو کہا تو جھوٹا ہے، تو نے خام خواہ جو ہے وہ ایک مکر کیا ہے. وہ بھی بڑا پریشان تھا کہ اشرفیاں میں نے ان کے پاس دیکھی ہیں، گئی کدھر. خیر جب جہاز چلنے لگا تو آہستہ آہستہ امام صاحب کے قریب ہو گیا. امام بخاری سے پوچھنے لگا حضرت اشرفیاں تو تھیں آپ کے پاس، تو کدھر گئی؟ فرمایا جب تم نے الزام لگایا نا، اور مجھے پتا ہے کہ تم نے الزام کیوں لگایا، میری وجہ دیکھ کے تم نے میرے سے ہتھیانا چاہا تھا، تو میں نے چپکے سے وہ اشرفیاں سمندر میں پھینک دی تھی. تو کہا حضرت اتنی زیادہ اشرفیاں اور سمندر میں پھینک دیں؟ کہا ہاں. کہا کیوں پھینکی؟ تو حضرت امام بخاری فرمانے لگے کہ اگرچہ وہ اشرفیاں میری تھیں، میری ملک تھی، اور تو نے اگرچہ یہ شور کیا تھا لیکن ایسے مجھ سے لے بھی نہیں سکتا تھا، لیکن ہو سکتا تھا کہ کوئی ایسا فیصلہ ہو جاتا اور اشرفیاں مجھے تجھے دینا پڑتی، یا کوئی آدھی آدھی کر لیتے یا کچھ ہوتا. تو اب میری وضع عالمانہ ہے اور میرے اوپر لگ جاتا الزام چوری کا، اگرچہ میں چور نہیں ہوں لیکن لگتا تو الزام، قیامت تک لوگ میری حدیثیں قبول نہ کرتے کہ اس پہ تو چوری کا الزام ہے. تو کہا میں نے اپنے کام کو محفوظ کرنے کے لیے اشرفیاں قربان کر دی. اتنی اشرفیاں صرف اپنے کردار کو بچانے کے لیے، اور ہم ٹگے کے لیے، چائے کی پیالی کے لیے دین بیچ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں آج علماء کی قدر کیوں نہیں ہے. میاں قدر ہم نے خود بیچی ہے. ایک ہی چیز ہے، یا پیسے لے لیں گے یا قدر لے لیں گے. تو یہ ذمہ داری تھی ہماری کہ ہم انتہائی حساسیت کے ساتھ جو ہے اس دور کا ادراک کرتے اور حالات کو سمجھتے، اور جن لوگوں نے حالات کو سمجھ کے قدم اٹھائے ہیں وہ کامیاب اور بامراد ہوئے. اس لیے علماء کو بھی بہت زیادہ پھونک پھونک کے قدم رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ ایک ایک قدم پھونک کر کے رکھیں. اعلیٰ حضرت نے کتنی خوبصورت بات کی تھی اپنے زمانے میں. آپ نے علماء کو جو نصیحتیں کی اس میں ایک نصیحت کی، آپ نے کہا علماء لوگ تمہیں دیکھ کے دین کے قریب ہوتے ہیں اور تمہیں دیکھ کے دور بھی ہو جاتے ہیں. کہا کہ اگر تم نے سنن غیر موقدہ کو چھوڑ دیا تو لوگ سنن موقدہ چھوڑ دیں گے، اور اگر تم نے سنن موقدہ کو چھوڑ دیا لوگ واجبات چھوڑ دیں گے. تم نے واجبات چھوڑ دیے تو لوگ فرائض چھوڑ دیں گے، اور اگر تم نے فرائض چھوڑ دیے تو لوگ کہیں دین نہ چھوڑ دیں. اور پھر کہا اے طبقہ علماء، تم نے اگر مکروہ تنزیہیہ کا ارتکاب کیا تو لوگ مکروہ تحریمیہ میں پڑ جائیں گے، اور اگر تم نے مکروہ تحریمیہ کا ارتکاب کیا لوگ حرام میں پڑ جائیں گے. تم نے اگر حرام کا ارتکاب کیا تو لوگ کفر میں پڑ جائیں گے. اس لیے علماء کو آج کے دور میں نہیں، ہر دور میں اپنے کردار کو بڑا صاف رکھنا
750 मरतबा नमाज का हुक्म आया है। आप जरा गौर कीजिए, एक मरतबा कह देना क्या काफी नहीं है, लेकिन 750 मरतबा तुम्हारे करीम रब ने तुम्हें बार बार कहा है, तुम्हारे करीम रसूल ने तुम्हें बार बार कहा है कि नमाज पढ़ो। तो अगर हम इतनी बार सुनने के बाद भी नमाज नहीं पढ़ेंगे तो फिर हम कहां खड़े होंगे। और दूसरी बात है कि इतनी ताकीद की गई है, इतनी ताकीद की गई है, तो ये कितना बड़ा जुर्म था नमाज का तर्क करना कि बार बार कहा गया है। जब आगे सामने आग जल रही हो और कोई दौड़ के छलांग लगाना चाह रहा हो तो फिर माँ की ममता इतनी होती है कि उसको 100 बार भी रोकना पड़े तो बच्चे को रोकती है, इसलिए वो जानती है कि आगे आग है, और अगर मैं इसको ना रोक पाई तो सीधा आग में छलांग लगाएगा। अल्लाह माँ से भी ज्यादा प्यार करता है, रसूलुल्लाह माँ से भी ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, 750 मरतबा कहा कि तुम्हारी नमाज नहीं छूटनी चाहिए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद सफर पे था, ऐसे ही एक दरख्त आया जिसके पत्ते जर्द हो चुके थे। हुजूर ने शाख पकड़ी, जुम्बश दी, झटका दिया, पत्ते गिर गए। हुजूर ने मुझे देखा और कहा, ए सलमान, तूने मुझे पूछा नहीं कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो मैंने कहा, बंदा नवाज आप बता दें आपने ऐसा क्यों फरमाया है। फरमाया, सलमान, जिस तरह मैंने इस शाख को जुम्बश दी और इस पर कोई भी पत्ता नहीं रहा, सारे गिर गए, जब बंदा नमाज के लिए खड़ा हो जाता है बदन के सारे गुनाह जड़ जाते हैं। अल्लाह की तौफीक से मेरा ख्याल है कि आप सारे लोग नमाजी होंगे और मेरी माएँ, बहनें और बेटियां जो तशरीफ लाई हैं उन्हें भी 5 गाना नमाज का शऊर और तौफीक नसीब होगी। आज हम यहाँ से अज़म करके जाना है कि हमारे ख़ानदान में, हमारे रिश्तेदारों में, हमारी औलादों में अगर बदकिस्मती से कोई बेनमाजी है तो आज अज़म करके जाएं कि वो बेनमाजी ना रहे। इतने जोर से तबलीग करेंगे कि वो नमाज पढ़ने पे मजबूर हो जाएं। तो सोने से कबल 5 उंगलियां भी गिन लो और 5 नमाजें भी गिन लो। जो कहा गया मुझे उम्मीद है कि यकीनन ये आपकी रूहों तक उतरा होगा। और अगर बदकिस्मती से कोई बेनमाजी है तो आज के बाद बेनमाजी नहीं रहेगा। और हम अपने माहौल में अपनी औलाद से अगर प्यार करते हैं, हकीकी प्यार है हमें, तो फिर उनको 5 गाना नमाज का आदी बनाना होगा और उनकी